اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کو میری محبت کا دعویٰ ہے وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن شریف کی آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، اے محبوب آپ لوگوں سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مندرجہ ذیل بالا آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح طور پر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنا ہی اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 30 کذاب ہوں گے، ہر ایک دعوی نبوت کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، چونکہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اب حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہوگا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے فرمائیے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور جب وہ مسلمان ہو جاتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسلمان سے بیعت لیتے تھے، اور جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہو گیا۔ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو صرف اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ ان تمام آیات کے ترجموں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر اعلیٰ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر تقریباً 1,24,000 انسانوں نے مسلمان ہو کر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور صحبت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اولیاء کاملین کی صفت اول میں ہو گئے، جیسا کہ حدیث شریف میں درج ہے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو تمام جہان پر پسند کر لیا ہے سوائے نبیوں کے، اور ان میں سے میرے لیے 4 پسند کیے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس ان کو میرے اصحاب میں بہتر پایا اور میرے تمام صحابہ میں بہتری ہے۔ نسل انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی طریقہ رہا کہ جس نے بھی انبیاء کرام کی اطاعت دل و جان سے کی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور جس نے انکار کیا وہ انکار کرنے والا یعنی کافر ہوا، چونکہ شیطان نے نسل انسانی کو بہکانے کا وعدہ کیا ہے،
جبکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بچانے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بچانے کے لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات عالم کا رسول بنایا، تاکہ بندے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب ہو جائیں۔ اس کا ثبوت تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب ہو گئے، اور نبی اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابہ کرام کا مقام ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل بالا احادیث میں درج ہو چکا ہے۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ہی یہ صحابہ کرام اولیاء کاملین کی صفت اول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے۔